بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث دلیل الوعد۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا معاد، کہ معاد حق ہے، معاد جسمانی ہے۔ عدالت کے ذریعے ہم نے ثابت کیا کہ دلیل العادل، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ معاد ہو، جسمانی ہو۔ ادلہ عقلیہ کا مقتضا بھی یہی تھا کہ معاد ہو۔ قرآن مجید بھی صراحت کے ساتھ بار بار اسی کو بیان کر رہا ہے کہ معاد ہے۔ آج ایک اور دلیل جو معاد کے ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ معاد یقینی ہے، معاد ہونی چاہیے، وہ ہے دلیل الوعد۔ کیا مطلب دلیل الوعد کا؟ دلیل الوعد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر فرمایا کہ نیکوکاروں کو ثواب ملے گا، بدکاروں کو عقاب ملے گا، صالحین کو جنت ملے گی، طالحین کو جہنم۔ اللہ نے کیا ہے یہ وعدہ، بار بار وعدہ کیا۔ خوب، ادھر ہم دیکھتے ہیں لوگ اس دنیا میں ہیں، لوگ اس دنیا میں مر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفناتے ہیں، نہ ان کو کوئی جہنم ملی، نہ ان کو کوئی جنت ملی۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں ثواب و عقاب دوں گا، جنت و جہنم دوں گا، لیکن پریکٹیکل دیکھتے ہیں ہم تو دفنا کے آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ کا وعدہ ہے ثواب و عقاب کا، ہم اس کو پھر اسی طرح منطق والی شکل اول بناتے ہیں کہ صغریٰ اللہ کا وعدہ ہے ثواب و عقاب کا، کبریٰ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد، جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ حتماً پورا کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جنت و جہنم، ثواب و عقاب حتماً ملے گا، وعدہ الہی ہے، اس لیے کہ اس کے وعدے کی خلاف۔ تو پس اللہ کا قرآن مجید میں بار بار ثواب و عقاب کا ذکر فرمانا گویا یہ ایک مقدمہ شرعیہ ہے، صغریٰ شرعیہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں ثواب و عقاب دوں گا۔ کبریٰ عقلی بن جائے گی، کیسے کہ عاقل کہتے ہیں کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ اچھا کیوں وعدہ خلافی نہیں کرتا؟ بالکل آسان آقا جان، کوئی بھی شخص وعدہ خلافی تب کرتا ہے کہ جب وہ وعدہ پورا کرنے سے قاصر ہو، اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی کمی ہے کہ وعدہ تو کیا اور وعدہ پورا نہ کر سکا۔ تعالی اللہ عن ذالک، وہ تو کمال مطلق ہے، وہاں نقص کا تصور نہیں ہے۔ انسان اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی مجبوری کی بنیاد پر۔ مثال، میں نے وعدہ کیا کہ آج شام 5 بجے میں آپ کے امام بارگاہ میں پہنچوں گا، لیکن میں مجبور ہو گیا، میرا کوئی بچہ بیمار ہو گیا، میرے والدین میں سے بیمار ہو گیا، میں ان کو لے کر ہسپتال گیا، وہاں سے میں فارغ نہ ہوا، تو میری مجبوری نے مجھے وہ وعدہ پورا نہیں کرنے دیا۔ یہ وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کمال مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہاں کوئی مجبوری اس کو مانع نہیں ہے۔ تو پس وعدہ خلافی یا نقص کی بنیاد پر ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے، یا مجبوری، اللہ میں نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی اس کو مجبوری ہے، وہ کمال ہی کمال ہے۔ تو جب کمال ہی کمال ہے تو وعدہ پورا کرے گا۔ خوب،
اب ہم دیکھتے ہیں وعدہ کیا جنت اور جہنم کا، وعدہ کیا ثواب و عقاب کا، بندے مر گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا دیا، جنت و جہنم نظر نہیں آ رہی، تو ادھر کہتے ہیں اللہ تو خلاف وعدہ کرتا نہیں ہے، تو پس ہمیں قائل ہونا پڑے گا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمائے گا، اور اسی دن کو معاد کہتے ہیں، اسی دن کو قیامت کہتے ہیں۔ نیکوں کو ثواب ملے گا، بدکاروں کو عقاب ملے گا، نیکوں کو جنت ملے گی، بدکاروں کو جہنم ملے گی، چونکہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ معاد کا ہونا یقینی ہے۔ معاد پر دلیل فرماتے ہیں ایک اور دلیل، پچھلی دلیل عادل تھی، یہ دلیل الوعد، وعدہ کہ جو وعدے اللہ نے کیے ہیں اس کے ذریعے ہم معاد کو ثابت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں ھذا الدلیل مرکب من الدلیل الشرعی والعقلی، یہ دلیل الوعد اس کے دو حصے ہیں، اس کا ایک مقدمہ شرعی ہے، ایک عقلی ہے۔ اچھا، الجزء الاول جو پہلا ہے وہ شرعی ہے، وہ کون سا ہے؟ هو الآیات الدالہ، قرآن مجید کی ایک دو نہیں متعدد آیات دلالت کرتی ہیں علی الوعد بالثواب والعقاب، کہ اللہ نے نیکیوں پر ثواب اور برائیوں پر عقاب کا وعدہ کیا۔ وَبِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اللہ نے مومنین کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم کا وعدہ کیا۔ مثلا ایک آیت یہ ہے، سورہ یونس آیت نمبر 4، سورہ یونس کی آیت نمبر 4 یوں ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، ٹھیک، وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کافروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ واضح آیت ہے، بلاغ القرآن کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہے، تم سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ ایک اللہ کا وعدہ حق پر مبنی ہے، ٹھیک، وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جو کافر ہوئے انہیں اپنے کفر کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور انہیں دردناک عذاب بھی بھگتنا ہوگا۔ اب یہ وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں بڑا ہی واضح۔ وَلَمَّا كَانَ الْوَعْدُ بِهِمَا، اب اللہ نے یہ جنت و جہنم ثواب و عقاب کا وعدہ مکرراً، ایک دفعہ نہیں بار بار یہ وعدہ فرمایا۔ وَشَائِعًا، پورا قرآن بڑا معروف ہے، صار عنوان اليوم الموعود من عناوین یوم القیامہ، اب قیامت کے دن کے جو عنوان ہیں، یعنی اس کے جو اسماء ہیں جو کہا جاتا ہے یوم القیامہ، اس کو ایک دن یوم الموعود بھی کہا گیا ہے، اور وہ بھی ہم نے نہیں کہا، خود اللہ نے قیامت کو یوم الموعود، یعنی جس دن کا وعدہ کیا گیا۔ سورہ بروج پہلی آیت ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، آگے ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کو یوم الموعود اس لیے کہ اس دن جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے اس دن پورے ہونے ہیں۔ خوب،
تو ایک مقدمہ ایک جز اس دلیل کی ہوگی شرعی کیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے وعدے کیے ہیں ثواب و عقاب جنت و جہنم کے، ٹھیک۔ والجزء الثانی منہ عقلی، جبکہ اس دلیل کا دوسرا حصہ دوسرا مقدمہ وہ عقلی ہے، وہ کون سا؟ کہ ان اللہ لا یخلف الوعد، کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے لأن الخلف، کوئی بھی شخص وعدہ خلافی کب کرتا ہے؟ دو وجوہات ہوتے ہیں، یا ناقص ہوتا ہے یعنی وعدہ کو پورا نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص رہ گیا، یا اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں لأن الخلف، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا یعنی وعدہ کر کے اس کو انجام نہ دینا، پورا نہ کرنا، ناشن عن النقص، یا کسی کمی کہ میں نے ایک بات تو کر دی لیکن میرے بس میں نہیں تھا اس کو پورا کرنا، میں ناقص تھا، اس وجہ سے وعدہ خلافی ہو گئی، ہوا تعالی لا نقص فیہ، کیونکہ وہ تو کمال مطلق ہے، وہاں نقص کا کوئی تصور ہی نہیں، ٹھیک۔ او ناشن علی الاضطرار و ضرورہ، یا انسان وعدہ خلافی کرتا ہے کسی مجبوری کی بنیاد پر، مجبور ہو گیا، کوئی بیچارے کوئی ایسی پریشانی سامنے آ گئی کہ وہ اپنے وعدے پر نہ پہنچ سکا۔ ہوا لا ایذن لا مورد لا فی حق ہی، اللہ تعالیٰ کا حق میں ایسا نہیں کہ اللہ کو کوئی مجبوری آ جائے، کوئی اضطرار نہ۔ فرماتے ہیں لأنہ سبحانہ لا یضطرہ ضرورہ، کوئی مجبوری اس کو مجبور نہیں کرتی۔ کمال مطلق کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مجبوریوں کا بھی کوئی تصور نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ پس جو اسباب تھے وعدہ خلافی کے دو، ان میں سے کوئی بھی اللہ میں نہیں تو یقیناً وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ وَلِذَا قَالَ الْعَلَّامُ الطَّبَاطْبَائی، علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے اس مطلب کو یوں بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ خلف الوعد وَإِن لَمْ يَكُنْ قَبِيحًا بِالذَّاتِ، وعدہ خلافی اول تو وعدہ خلافی کبھی ہے بالذات، فرض کرو ہم کہیں کہ ذاتاً کبھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ربما یحسن عند الاضطرار، کہ بندہ جب مضطر ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، تو اس وقت وعدہ خلافی کرنا بسا اوقات درست بھی ہوتا ہے۔ لیکنہ سبحانہ لا یضطرہ ضرورہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پریشانی، کوئی ضرورت مضطر نہیں کرتی، مجبور نہیں کرتی، لہذا جب کوئی پسدور ضرورت، کوئی مجبوری اس کو مجبور نہیں کرتی، لا یحسن منہ خلف الوعد فی حال، تو لہذا کسی بھی صورت اس سے وعدہ خلافی حسن نہیں ہے، لہذا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ وَقَدْ أَرْشَدَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ حج آیت نمبر 47، سورہ حج آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا، اور آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے مطابق یقیناً 1000 برس کی طرح ہے۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ یہ عذاب جلدی طلب کرتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو بس طے ہو گیا کہ اس نے وعدہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک۔ وَعَلَيْهِ فَصُورَةُ الْقِيَاسِ هَاهُنَا، تو ہم جب اس کو منطقی انداز میں لیں گے اور اس کی شکل اول بنائیں گے اور نتیجہ نکالیں گے، جس کو قبول کرنا ہوگا وہ یہ ہے۔ ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں ان اللہ تعالی وعد بالثواب والعقاب الاخرویین، کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب و عقاب آخرت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا وعدہ کیا، یہ سغرا۔ کل ما وعدہ اللہ آت، ہر وہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا،
ولا یخلف اللہ تعالی، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ کبرا نتیجہ فالجنت والنار والثواب والعقاب الاخرویان حتمیان، یقینی ہیں، لا خلف فیہما، ان میں کوئی خلاف وعدہ نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُحَقِّقُ الطُّوسِي فی متن تجرید الاعتقاد۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، میں گزشتہ ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں ان کی ولادت، ان کی وفات، ان کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد۔ اس میں انہوں نے مختصر فرمایا کہ وَوُجُوبُ ایفاء الوعد، کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ وعدے پورے کرتا ہے، تو ایفاء عہد کا وجوب لازم ہونا تقاضا کرتا ہے وجوب بعث کو، کہ قیامت ہو، بندے اٹھائے جائیں۔ قال الشارح، کشف المراد، جو اس تجرید الاعتقاد کی شرح ہے، اور شرح کی جناب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کو یوں واضح کیا کہ ان اللہ تعالی وعد بالثواب، کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے ساتھ ثواب کا وعدہ کیا، وتوعد بالعقاب، اور بدکاروں کو عقاب کی بری خبر سنائی، دھمکی دی، مع مشاہدۃ الموت للمکلفین، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نیک بھی مر رہے ہیں، برے بھی مر رہے ہیں، نہ کسی کو ثواب مل رہا ہے نہ کسی کو عقاب مل رہا ہے۔ فوجب القول بعودہم، تو پس ضروری ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ایک دن یہ سارے انسان دوبارہ پلٹائے جائیں گے۔ کیوں؟ لِيَحْصُلَ الْوَفَاءُ بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، کہ اللہ نے جو ثواب کے وعدے اور جہنم کے وعید کی ہے وہ یقینی ہو جائے، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ وقال المحقق اللاہیجی، عبد الرزاق اللاہیجی قدس سرہ، انہوں نے اس کو یوں بیان فرمایا، اچھا ان کتاب سرمایہ ایمان غالباً فارسی میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان ایصال ثواب و عقاب جسمانیین، کہ ثواب و عقاب جسمانی یعنی جسم کو نیکیوں کا بدلہ بھی ملے اور برائیوں کا عقاب، خود جسم کو ثواب و عقاب ملنا، یتوقف لا محالۃ علی عیادۃ البدن، یہ موقوف ہے حتماً کیا، کہ یہ بدن دوبارہ پلٹائے جائیں تاکہ ان ابدان کو ثواب کی لذت بھی ملے اور عقاب کی تکلیف بھی پہنچے۔ ٹھیک، وجہ فرماتے لأن اللذت والعلم الجسمانیین، چونکہ جسمانی علم تکلیف اور جسمانی لذت لا يمکن بدون وجود البدن، وہ وجود بدن کے، جب بدن ہوگا تو اس کو جسمانی لذت حاصل ہوگی، بدن ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی، جب بدن ہی نہیں ہوگا تو کیسے وہ لذت یا علم اور درد محسوس کرے گا؟ لیکن فرماتے ہیں لا ینافی ثبوت اللذت والعلم الجسمانیین مع ثبوت اللذت والعلم الروحانیین، اگر کوئی کہے کہ جناب روح کو بھی تو لذت اور علم حاصل ہوتا ہے، فرماتے ہیں روح کو لذت اور علم کا حاصل ہونا اس جسم کے لذت اور علم کے حاصل ہونے سے کوئی منافات نہیں رکھتا، کہ روح کو بھی نیکیوں کی لذت اور برائیوں کی کا علم تکلیف محسوس ہو، اور ان اجسام کو بھی اس ثواب کی لذت اور بدکاریوں کے علم درد ہو، ان میں کوئی منافات نہیں ہے، روح اپنے مقام پر، بدن اپنے مقام پر۔ اچھا، کما ہو مذہب المحققین، محققین کیا کہتے ہیں؟ الذین قالوا بتجرد النفس الناطقہ، ایک لمبی بحث ہے فلسفیوں کی، بہرحال ہمارے بزرگان اس قائل ہیں کہ نفس ناطقہ وہ ہو تجرد کے قائل ہیں، یعنی جیسے ہمارا جسم مختلف چیزوں سے مرکب ہے، وہ اس طرح مرکب نہیں ہے، وہ بسیط ہے، اور دوسرا وہ روح اس بدن سے جدا ہو جاتا ہے، یہ بدن فرق کرو ہم مٹی میں مٹی ہو بھی جائے لیکن روح باقی رہتا ہے۔ خوب، وہ نفس ناطقہ کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ، یہ تو ہاتھ ہے، تو میرا وہ جو میرا مجھے کہلوا رہا ہے اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں، روح کہتے ہیں۔ بہرحال یہ نفس ایک علیحدہ بحث ہے۔ بس فرماتے ہیں فالحق ہوا ثبوت الثواب والعقاب الروحانیین والجسمانیین،
قول حق یہ ہے کہ روح کو بھی ثواب و عقاب کی لذت و علم حاصل ہوگا اور اجسام کو، ابدان کو بھی ثواب و عقاب کی لذت و علم حاصل ہوگا۔ امر روحانی، ثواب و عقاب روحانی سے مراد کیا ہے؟ فَهُوَ بِنَاءً عَلَىٰ تَجَرُّدِ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ، اگر ہم تجرد نفس ناطقہ قائل ہو گئے، وَبَقَائِهَا بَعْدَ انفارقہ، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب روح جب بدن سے جدا ہوتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا۔ وَإِلْتِذَاذُهُ بِالْكَمَالَاتِ، اور روح ان کمالات سے لذت حاصل کرتا ہے جو اس کو پہلے تھے، من ناحیت العلم والعمل، وَتَعَلُّمُهُ عَنْ ضِدِّ الْكَمَالَاتِ، اور جو ضد کمالات اور جو بدکاریاں تھے ان سے اس روح کو علم، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا روح کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ثواب و عقاب روحانی۔ ثواب و عقاب جسمانی کیا ہے؟ بناء علی وجوب الایفاء بالوعد، اس بنیاد پر کہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے وعید، یعنی وعدہ و وعید، جنت کا وعدہ اور جہنم کی دھمکی، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو وعدہ وفائی کا کیا ہے تقاضا؟ وعدہ وفائی کا تقاضا کیا ہے؟ لِعِیسَىٰ الثواب والعقاب جسمانیین، کہ وہ ثواب عقاب جسمانی ہو، اس جسم کو ثواب کی لذت اور عقاب کا علم حاصل ہو خود جسم کو۔ یہ دلیل الوعد تھی۔ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ایک اور دلیل حب البقاء کو انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔